بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ ایک دن میں اداس بیٹھی تھی کہ میری چچا زاد تانیہ آ گئی۔ بولی، کیوں اداس ہو؟ کیا یہاں دل نہیں لگ رہا؟ دل کیسے لگے؟ میری سہیلیاں تو اپنے شہر میں رہ گئیں۔ دراصل ابا جان کا تبادلہ راولپنڈی سے ساہیوال ہو گیا تھا اور اب میری ساری سہیلیاں مجھ سے دور ہو گئی تھیں۔ چچا زاد تانیہ نے کہا، تمہاری یہاں نئی سہیلیاں بن جائیں گی، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ملواؤں گی۔ اصرار کر کے وہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ چند دن میں نے اس کے گھر قیام کیا تو بوریت ہو گئی۔ وہ مجھے اپنی گاڑی پر اپنی سہیلیوں سے ملانے لے گئی۔ ایک روز بولی، آج ایک خاص سہیلی سے ملوانا ہے، یہ لوگ بہت امیر ہیں، ان کی بیٹی مہنور میری دوست ہے، تم اچھا سا لباس پہن کر چلنا۔ وہ خود بھی ٹھیک ٹھاک کپڑوں میں آئی تھی۔ ہم اس کی پرانی کلاس فیلو مہنور کے گھر چلے گئے۔ گھر کیا تھا، محل تھا، بہت بڑا اور شاندار، اونچی چار دیواری اور خوب وسیع و عریض دروازے کہ کئی ہاتھی ایک ساتھ ہی گزر جائیں۔ میں ان لوگوں کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ایک رئیس آدمی ارمان خان کی اقامت گاہ ہے۔ ان کی بیٹی میٹرک تک میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن مہنور گھر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ ہمارے آنے کی اطلاع دربان نے اندر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی ملازمہ راحت بی بی آ گئی۔ وہ ایک شفیق چہرے والی خوش مزاج ادھیڑ عمر خاتون تھی۔ اس نے ہمیں مہمان خانے میں بٹھا دیا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جسے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر نایاب اسلحہ تھا اور کچھ جانوروں کی کھالیں۔ شاید یہ نایاب جانور تھے جن کا ارمان خان نے شکار کیا ہوگا۔ میں کمرے کی ہر چیز بہت دلچسپی اور غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرہ خوابوں کا تاج محل تھا۔ مخملی صوفے پر بیٹھتے ہی میں نے محسوس کیا جیسے میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد مہنور اپنے روایتی لباس میں شاہانہ انداز میں کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ گرم جوشی سے ملی۔ چند لمحے کے توقف کے بعد ایک دوسری خاتون بھی آ گئی۔ یہ مہنور سے 2 سال بڑی ہوگی۔ اس کی رنگت بھی سرخ و سفید تھی اور اس نے نفیس لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کی دلکشی دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ چہرہ 14ویں کے چاند جیسا، مگر آنکھیں کھوئی کھوئی ہوئی تھیں۔ میں نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے نگاہوں کو جھکا لیا، جیسے کسی راز کی افشا ہونے سے ڈرتی ہو۔ 19-20 سال کی عمر میں بھی وہ متعین اور سنجیدہ شخصیت کی حامل تھی۔ تانیہ سے خوش اخلاقی سے ملی اور کہا، بڑے دنوں بعد آنا ہوا۔ جب سے کالج میں داخلہ لیا ہے زیادہ وقت پڑھنے میں گزرتا ہے، جی تو چاہتا ہے مگر آ نہیں سکتی۔ آج اپنی کزن کو آپ لوگوں سے ملانے لائی ہوں۔ تانیہ نے میری طرف اشارہ کیا۔ تبھی گل بہار نے میری جانب قدم بڑھائے اور روایتی انداز سے گلے لگا لیا۔ اس کے لباس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میری روح تک معطر ہو گئی۔ یقیناً یہ کوئی بے حد قیمتی اور نایاب سینٹ تھا۔ دونوں خواتین ہمارے استقبال کے بعد سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ اتنے میں ان کی ملازمہ بہترین ذائقہ دار شربت لے کر آ گئی۔ مہنور اور تانیہ آپس میں بات چیت کرنے لگیں، جبکہ مہنور کی بھابھی مجھے بغور دیکھ رہی تھیں۔ میں نے کچھ باتیں کیں، پھر ہم ان کی خاطر تواضع سے سرفراز ہونے کے بعد گھر آ گئے۔ آتے ہوئے گل بہار بھابھی نے مجھے اور تانیہ کو تحفے میں 2 جوڑے بھی دیے، جس سے ان کی مہمان نوازی کا واضح ثبوت مل گیا۔ گھر آ کر تانیہ نے پوچھا، کیسی لگی میری دوست؟ تو میں نے کہا، اچھی لگی، مگر اس کی بھابھی زیادہ اچھی لگی، لیکن افسوس کہ وہ خوش نہیں ہے اپنی زندگی سے۔ یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ اس کی آنکھوں کے اندر جھانک کر، جن میں اداسی بھری تھی۔ نہیں بھائی، وہ بہت خوش ہے۔ وہ نہ صرف خوش ہے بلکہ اس کے گھر میں تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ تو ظاہر ہے کہ کمی نہیں ہوگی، لیکن دل کی خوشیوں کا تعلق مادی دنیا سے نہیں ہوتا۔ زیادہ فلسفہ نہ بھگارو، وہ کیوں خوش نہیں ہوگی؟ تانیہ نے بڑے یقین سے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم مجھ سے اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ بال کی کھال مت اتارو، میری دوستی مہنور سے ہے،
اس کی بھابھی سے نہیں، مگر یہ سبھی خوشباش لوگ ہیں، خوش و خرم گھرانہ ہے ان کا۔ اچھا، دوسری بار ملیں گے تو میں ثابت کر دوں گی کہ گل بہار خوش نہیں ہے، لگا لو شرط۔ اس کے مسکراتے چہرے کے پیچھے کوئی المناک کہانی چھپی ہے۔ ایک ہفتے کے بعد میں نے دوبارہ گل بہار سے ملنے کا ارادہ کیا۔ تانیہ نے کہا، اتنی جلدی جانا مناسب نہیں، پہلے مانور کو فون کروں گی، بلائے گی تو پھر چلے جائیں گے۔ تانیہ نے فون کیا۔ مہنور اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس کی بھابھی نے فون اٹھایا، تانیہ سے بات کی، میرے بارے میں بھی پوچھا تو تانیہ نے فون مجھے دے کر کہا، تو بات کر لو بھابھی، گل بہار تمہاری خیریت معلوم کر رہی ہیں۔ میں نے اپنی خیریت دریافت کی اور ان کی خیریت بھی دریافت کی۔ کب آؤ گی؟ بھابھی نے سوال کیا۔ جب آپ بلائیں گی۔ میں تو کہتی ہوں کل آ جاؤ، ڈرائیور بھیج دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، کیوں نہیں، خود میرا دل آپ سے ملنے کو چاہ رہا ہے۔ اگلے روز انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا۔ تانیہ نے جانے سے معذرت کی، کہا کہ میرا ٹیسٹ ہے لہٰذا میں اکیلی ہی ان کے گھر چلی جاؤں۔ گل بہار بھابھی کو منتظر پایا، وہ بہت خوش ہو کر ملی۔ مجھے محسوس ہوا یہ خاتون تنہائی کا شکار ہیں یا پھر ان کو میں پسند آ گئی ہوں۔ انہوں نے کافی دیر تک بٹھایا، کھانا کھلایا اور بہت سی باتیں کرتی رہیں۔ دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے میں آ گئی۔ میں نے کالج میں داخلہ لیا تو دل سے اداسی کے بادل چھٹ گئے۔ ہم خوشی خوشی پھر سے زندگی میں مصروف ہو گئے۔ 15 دن کے بعد مہنور کا فون آیا، کہنے لگی، تانیہ، میں ماموں کے گھر سے واپس آ گئی ہوں، پلیز تم کسی روز آ جاؤ، ہم بہت بور ہو گئے ہیں۔ مجھے لگا یہ فون اس کی بھابھی گل بہار نے کروایا۔ تانیہ نے کہا، چلو چلتے ہیں۔ پاگل ہو، ہر روز کا آنا جانا انسان کی قدر گھٹا دیتا ہے، میری کزن نے جواب دیا۔ کچھ روز اور گزرنے تو پھر چلیں گے۔ اس وقت تو میں خاموش رہ گئی، لیکن 4 روز کے بعد میں نے تانیہ کے گھر فون کیا۔ اس کی بھابھی نے اٹھایا۔ میری آواز سن کر وہ چہک اٹھیں، کہنے لگی، میں نے تانیہ سے فون کرایا تھا مگر تم نہیں آئیں، اب آ جاؤ، کہو تو ڈرائیور بھیج دوں۔ تانیہ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ نہیں آ سکے گی۔ کوئی بات نہیں فرا، مجھے تمہارے آنے سے خوشی ہوگی۔ میں تجسس کی ماری بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور بھیجا، میں اس کے گھر چلی گئی۔ وہ منتظر تھی، مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ اپنے کمرے میں لے جا کر بٹھایا، اصرار کیا کہ کھانا کھا کر جانا، میں نے تمہارے لیے خاص طور پر دمبا پلاؤ بنوایا ہے۔ تھوڑی دیر مجھے لان میں لا کر بٹھایا اور پھولوں کی کیاریوں کی جانب غور سے دیکھنے لگی۔ تب مجھے لگا اس کا دل بوجھل ہے۔ کیا بات ہے بھابھی؟ مجھے لگتا ہے کوئی پریشانی ہے جو اندر ہی اندر آپ کو کھا رہی ہے۔ مجھے نہ صحیح کسی اور کو بتا دے، انسان کو دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے۔ میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ وہ جلدی سے بولی، کیسے بتاؤں؟ جانے کیوں تم مجھے وہ ہستی لگتی ہو جس سے راز دل کہنا مناسب ہے۔ جی چاہتا ہے تمہیں اپنا رازدار بنا لوں۔ بھابھی، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، ورنہ میں اس لائق کہاں۔ مجھے بھابھی نہ کہو بلکہ گل بہار کہو، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی ہوں، مجھے اپنا دوست ہی سمجھو۔ میں نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ میں آپ کی بہنوں جیسی ہیں، کیا آپ رو رہی ہیں؟ اس بات پر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ گل بہار کو روتے دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ بتاؤ گل، تمہیں کیا غم ہے؟ کیا زندگی سے خوش نہیں ہو؟ میں تو سمجھتی تھی کہ اس عیش و عشرت میں تم بہت خوش ہو۔ کہنے لگی، مجھ سے بدقسمت شاید ہی کوئی ہوگا، آخر مجھے بتائیے۔ تب اس نے بتانا شروع کیا۔ یہ 9 سال قبل کی بات ہے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہم بلوچستان میں رہتے تھے، وہاں بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ان دنوں میرے والد کا ایک کزن شہر پڑھنے آیا ہوا تھا۔ دادا جان نے کہا، تم ہمارے یہاں رہو، بہت جگہ ہے۔ انہوں نے اسے مہمان خانے میں ٹھہرا دیا۔ میں 12 سال کی تھی، مہمان خانے میں چلی جاتی، وہ وہاں پڑھ رہا ہوتا، میں اس سے ایک معصوم بچی کی طرح محو گفتگو ہو جاتی اور طرح طرح کے سوالات کرتی۔ امی جان مجھے اس سے بات کرنے سے منع نہیں کرتی تھیں۔ جب میں 14 سال کی ہو گئی تو امی جان کو احساس ہوا کہ اب مجھے مہمان خانے کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن مجھے اصرار اچھا لگتا تھا۔ میں موقع ملتے ہی اس کی طرف جا نکلتی، لگتا تھا جیسے ہم دونوں دوست ہوں۔ میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی ہوتی، کوئی سہیلی یا بہن، حتیٰ کہ ہم عمر بھی کوئی نہ تھا جو مجھ سے باتیں کرتا۔ رفتہ رفتہ وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ جب تک اس سے بات نہ کرتی میرا دل ہی نہ کرتا۔
1 سال اور پلک جھپکتے گزر گیا۔ میں کچھ اور سمجھدار ہو گئی، اب 16 برس کی ہو چکی تھی۔ ایک روز دادا جان سے والد نے پوچھا، کیا آپ نے شادی کی تاریخ پکی کر دی؟ میں نے چونک کر پوچھا، اماں جان کس کی شادی؟ وہ بولی، تمہاری شادی چچا کے بیٹے اکرم کے ساتھ۔ مگر امی، میں تو ابھی چھوٹی ہوں۔ بے شک، لیکن یہ تمہارے دادا جان کی خواہش ہے، کیونکہ وہ بوڑھے ہیں، اپنی زندگی میں ہی پوتے اور پوتی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہاری شادی ہو گئی، پھر بھی رہو گی تو ہمارے ساتھ۔ لیکن امی جان، میں اکرم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سنتے ہی اماں بازو سے پکڑ کر مجھے دوسرے کمرے میں لے گئیں۔ گل بہار، تم نے ایسی بات منہ سے کیوں نکالی؟ کیا تمہیں ہماری خوشیوں کا کوئی مان نہیں؟ میں نے اکرم کا بتایا تو امی جان غصے سے پاگل ہو گئیں۔ کیا اسے مروانے کا ارادہ ہے؟ تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ تم چچا کی بہو بن جاؤ۔ اپنی خاندانی روایتوں کو خاک میں مت ملاؤ، کیونکہ تمہیں اپنے دادا اور باپ کی وراثت ملنی ہے۔ یہ تمہارے خاندان کا طریقہ ہے تاکہ گھر کی دولت گھر میں رہے، جائیداد اگلے گھر منتقل نہیں ہونی چاہیے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ بزرگوں کے اس فیصلے کو قبول کرنے میں ہی تمہاری بقا ہے، مجھے کسی کی بقا سے غرض نہیں۔ میں نے ضد میں آ کر کہا، امی جان سمجھ گئیں۔ انہوں نے میرا مہمان خانے جانا سختی سے بند کر دیا۔ میں نے رو رو کر آنسو خشک کر لیے۔ میری ایک ملازمہ میرے اس راز سے واقف تھی، اس نے کرم کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ اس نے اسے کہا کہ گل بہار بی بی سے کہو ایک بار مجھ سے ملے، ورنہ وہ نادان گھل گھل کر مر جائے گی۔ ترس کھاتے ہوئے ملازمہ نے مجھے کرم سے ملوا دیا، کیونکہ والدہ گھر موجود نہ تھیں۔ اسے دیکھتے ہی میں رونے لگی۔ اس نے کہا، میں اپنی کتابیں لے جانے کے بہانے آیا ہوں، تھوڑا سا وقت ہے، تم اسے رونے میں ضائع مت کرو۔ میں نے کہا، میں ہر صورت تمہاری دلہن بننا چاہتی ہوں، جا کر اپنے ماں باپ کو راضی کرو، انہیں دادا جان کے پاس لے آؤ، ورنہ یہ لوگ میری شادی کر دیں گے۔ میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا، گل بہار رو مت، میں وعدہ کرتا ہوں اپنے والدین کو لے کر آؤں گا، تم تسلی رکھو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور اپنے والدین کو راضی کر کے لے آیا، مگر دادا جان نے سختی سے منع کر دیا کہ یہ ممکن نہیں، میں اپنے بیٹے اور پوتے پر آپ لوگوں کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ مجھے ان دنوں پھوپھی کے گھر بھیج دیا گیا۔ میں واپس آئی، سوال کیا کہ کیا اس کے گھر والے آئے تھے؟ ملازمہ نے خوف کے مارے جھوٹ بول دیا کہ وہ نہیں آئے۔ میں انتظار کرتی رہ گئی، یہاں تک کہ بزرگوں نے مجھے زبردستی کرم کی دلہن بنا دیا۔ اس کے بعد مجھے میکے جانا نصیب نہیں ہوا۔ دادا جان وفات پا گئے، والدہ آ کر مل جاتی ہیں۔ میں نے اس دکھ کو دل میں چھپا لیا، مگر یہ دکھ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کسی سے اپنا غم بیان نہیں کر سکتی کہ یہاں میں ناخوش ہوں۔ جانے کیوں تمہیں دیکھا تو سوچا جیسے مجھے کسی غم گسار کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا تو میں نے اسے سمجھایا، گل بہار بی بی، اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، شاید تمہیں لگتا ہوگا کہ ایسا صرف تمہارے خاندان میں ہوتا ہے، مگر یقین مانو کہ عورت کی قربانی سے ہی گھر چلتا ہے، پھر چاہے وہ تمہارے خاندان جیسا روایتی گھرانہ ہو یا پھر شہر کے ماڈرن لوگ، لیکن بیٹیاں ہی ماں باپ کا مان رکھتی ہیں۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنے شوہر کو محبت دو، ماضی کے بارے میں سوچنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں دکھ ہے، لیکن اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی ساری توجہ اپنے شوہر کو دو۔ غرض 2-3 بار سمجھانے کے بعد اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ آخر کار میری مہینوں کی محنت رنگ لائی اور اس نے اپنے شوہر کو دل سے قبول کر لیا۔ میں بھی خوش تھی کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی میں بہار آ گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔